کہتے ہیں کہ میں ایک دن کسی بستی سے گزر رہا تھا اور وہاں ایک کنواں تھا، اس کا پانی تھوڑا سا نیچے تھا اور میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی جس سے میں ڈول ڈال کر کے وہ پانی نکال سکوں۔ میں متحیر کھڑا تھا، ساتھ ہی ایک شکستہ سا کچا سا مکان تھا، اس مکان کے اوپر ایک چھوٹی عمر کی لڑکی کھڑی تھی۔ مجھے کہنے لگی کہ آپ پریشان ہیں؟ میں نے کہا ہاں بیٹے، مجھے پریشانی یہ ہے کہ میں نے وضو کرنا اور نماز پڑھنی ہے اور وقت جا رہا ہے اور یہ پانی بہت نیچے ہے، اگر تم کچھ میری مدد کر سکتی ہو تو ضرور کرو۔ وہ چھت سے نیچے آئی اور اس نے آ کے اپنا لعاب اس کنویں میں پھینکا۔ حضرت شیخ سید محمد بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یکا یک کنویں کا پانی اچھل کے کناروں تک آ گیا اور بہنے لگا۔ میں نے جلدی سے وضو کیا اور پھر میں نے اس لڑکی کو کہا میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تو مجھے بتا کہ تیرے پاس ہے کیا کہ تیرے لب کے ڈالنے سے یہ پانی اچھل کے اوپر آ گیا۔ تو اس لڑکی نے مجھے کہا کہ یہ جو مرتبہ مجھے ملا ہے بکثرت الصلاۃ علی من کان اذا مشى فی البر تعلقت الوحوش باذیالہ، یہ مرتبہ میں اس پر درود پڑھ کے حاصل کیا ہے جب وہ جنگل سے گزرتے تھے تو جو جانور تھے قدموں سے لپٹ جاتے تھے، میں ان پر درود پڑھنے کی برکت سے جو ہے وہ یہ مرتبہ حاصل کیا ہے۔ تو حضرت سید محمد بن سلیمان کہتے ہیں کہ پھر میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ساری زندگی حضور علیہ السلام پر درود پڑھتے ہوئے اور درود لکھتے ہوئے گزاروں گا۔ پھر انہوں نے مشہور زمانہ کتاب جس کو اہل علم اور اہل تصوف دلائل الخیرات کے نام سے جانتے ہیں، جس کی متعدد شروحات بھی لکھی گئی، وہ کتاب انہوں نے تصنیف کی۔ اور اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ جو شخص اس کتاب کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھے اس کو حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اور اس کتاب کو پڑھنے والے، میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ جو شخص حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود پڑھے، اللہ تعالیٰ اس درود کی برکت سے اسے تو نوازتا ہے، اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو، یعنی اس کی نسلوں کو بھی سنوار دیتا ہے۔ تو حضرت سید محمد بن سلیمان نے یہ کتاب لکھ کر کے درود کی زمانے پر احسان کیا، اور آج تک بالخصوص علماء روم کا عمل اس کے اوپر جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں بھی جو ہے وہ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں بھی دلائل الخیرات پر لوگوں کے بہت زیادہ عمل ہے۔ میرے والد گرامی اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، انہوں نے 37 سال تک بلا ناغہ دلائل الخیرات کا وظیفہ کیا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہے وہ کیا کسی نے کہا تھا میں جو کچھ بھی ہوں ان کی توجہ کا روپ ہوں، میری زندگی تیرے پیار کا انعام ہی تو ہے۔ تو یہ سارا فیضان یہ درود شریف کا فیضان ہے جو دروس قرآن کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت سید محمد بن سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ کا پھر انتقال ہو گیا اور سوس نامی ایک بستی کے اندر ان کو دفن کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 77 سال کے بعد ان کو وہاں سے مراکش منتقل کیا گیا، اور آپ کو جب دفن کیا گیا، اور یہ بات اخبار مشہورہ میں سے ہے کہ آپ کی قبر کی مٹی سے درود کی برکت کی وجہ سے کستوری جیسی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب اتنے طویل عرصے کے بعد ان کو قبر سے نکالا گیا تو جب وہ فوت ہوئے تھے تو انہوں نے تھوڑی دیر پہلے حجامت بنائی تھی، اور جب لحد سے ان کو نکالا گیا 77 برس بعد تو ایسے لگتا تھا کہ جس طرح ابھی خط کروایا ہے، اور لوگوں نے ان کے جسم کو انگلی لگا کر کے دیکھا تو جس طرح ایک زندہ شخص کے جسم کو انگلی لگائیں تو خون ہٹ جاتا ہے اور جگہ زرد ہو جاتی ہے، تو ایسے ہی لوگوں نے پایا کہ جگہ زرد ہو گئی، پھر انگلی اٹھائی تو جو ہے وہ پھر وہاں دوبارہ سرخی آنے لگی۔ تو اس شخص نے بتایا کہ یہ دیکھو کیا ہے، تو پھر جو بھی زیارت کرنے آتا وہ انگلی لگا کے دیکھتا اور اس طرح دباتا آپ کی جلد کو، اور وہ زرد ہو جاتی اور پھر دوبارہ خون آتا، تو پھر ان کی زیارت بند کر دی گئی، اور وہاں سوس سے اٹھا کر کے ان کو مراکش کے اندر دفن کیا گیا۔ جو شخص حضور علیہ السلام پہ درود پڑھے تو اس کو حیات جاوداں مل جاتی ہے، اور صاحب درود نبی کا کمال اور مرتبہ کیا